بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کا درس غزوہ احد میں فوج کی ترتیب اور صحابہ کے لڑکوں میں جہاد کا شوق۔ مدینے سے نکل کر جب فوج کا جائزہ لیا گیا تو کمسین بچے واپس کر دیے گئے، مگر بچوں میں جہاد کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ جب رافع بن خدیج سے کہا گیا کہ تمہاری عمر کم ہے، تم واپس جاؤ، تو وہ پنجوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ اونچے معلوم ہوں، چنانچہ وہ جہاد میں لے لیے گئے۔ سمرہ بن جندب جو ان کے ہم عمر تھے، جب انہوں نے دیکھا تو عرض کیا کہ میں تو رافع کو لڑائی میں پھچاڑ سکتا ہوں، اگر وہ جہاد میں لیے جاتے ہیں تو مجھے بدرجہ اولا لینا چاہیے۔ ان کے کہنے کے مطابق دونوں میں مقابلہ کرایا گیا۔ سمرہ نے رافع کو ہرا دیا اور ان کو بھی جہاد میں لے لیا گیا۔ کیا اشاعت اسلام کو تلوار کی زور سے پھیلنے والے لوگ ان قربانیوں کو دیکھ کر اپنی جھوٹی باتوں سے نہیں شرمائیں گے؟ الغرض، مقابلے پر پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی فرمائی۔ احد پہاڑ پشت کی طرف تھا، اس لیے اس کی طرف سے غنم کے آنے کا احتمال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمی پہاڑ پر پہرا دینے کے لیے کھڑے کر دیے اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست، مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ لڑائی شروع ہوئی اور دیر تک گھمسان کی لڑائی کے بعد جب فوجیں ہٹی تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ قریش بدحواس ہو کر منتشر ہو گئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ لوگ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آ گئے جن کو پشت کی جانب پہاڑ کی نگرانی کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو بہت منع کیا، مگر وہ یہ سمجھ کر کہ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں رہی، یہاں سے ہٹ گئے اور نہ رکے۔ یہاں صرف اب چند صحابہ باقی رہ گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے، جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، پیچھے کی جانب سے دفعتاً حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں نے نہایت جانبازی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ بالآخر سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب راستہ صاف ہو گیا تو خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور دونوں فوجیں اس طرح مل گئیں کہ خود مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ یہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، ان کی شہادت سے یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ روایات میں ہے کہ اسی وقت شیطان یا کسی مشرک نے زور سے یہ آواز دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کی فوج میں مایوسی چھا گئی، بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن بہت سے جانثار لوگ اس وقت بھی جنگ میں برابر مصروف تھے، مگر سب کی نگاہیں اسی کعبہ مقصود صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق کے ساتھ ڈھونڈ رہی تھی۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہوں نے خوشی سے پکارا کہ مبارک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں خیر و عافیت سے تشریف فرما ہے۔
یہ سنتے ہی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے، مگر ساتھ ہی ساتھ کفار نے بھی سب کی طرف سے ہٹ کر اسی جانب رخ کر لیا۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ جب کفار نے ہجوم کیا تو ارشاد ہوا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ اپنے 4 اصحاب کے ساتھ آگے بڑھے، سب کے سب نہایت دلیرانہ جانبازی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ جب زیاد زخمی ہو کر گر پڑے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا لاشا قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا کر لائے، اس وقت تک کچھ جان ان میں باقی تھی، قدموں پر منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اپنا درس یہیں پر بند کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔